الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان من، بحکم ناظم تعلیمات آج ہم ترجمہ قرآن کریم کی مبادیات سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ: اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کی بہار بنا دے. وجلاء احزاننا، اور قرآن کریم کو ہمارے غموں کے لیے باعث کشادگی بنا دے. وذهاب همومنا وغمومنا، اور قرآن کریم کو ہماری پریشانیوں اور ہماری فکروں کے لیے دوری کا ذریعہ بنا دے. ونور ابصارنا، اور ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. آمین یا رب العالمین. اب ہم باقاعدہ مبادیات سے ترجمہ قرآن کریم کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. عنوان قائم کر رہے ہیں: قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ. علامہ ابو المعالی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کی تعداد 90 سے زائد بھی بتائی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات نے قرآن کریم کی صفات مثلاً مجید، کریم، حکیم وغیرہ کو نام قرار دے کر تعداد اس حد تک پہنچا دی ہے، یعنی 90 تک پہنچا دی ہے. ورنہ صحیح معنی میں قرآن کریم کے نام کل 5 ہیں. نمبر 1 القرآن، نمبر 2 الفرقان، نمبر 3 الذکر، نمبر 4 الکتاب، اور نمبر 5 التنزیل. خود قرآن کریم نے اپنے لیے یہ 5 الفاظ اسم علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے کم از کم 61 مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے. بہرحال اب عنوان قائم کریں گے: قرآن کریم کی لغوی و اصطلاحی تحقیق. قرآن دراصل قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا. پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں
اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ قرأ یقرأ کا مصدر قراءتن کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، بلا شبہ اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ قرآن کریم میں بار بار ایسے مصادر آتے ہیں جو کبھی تو اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ قرآن کریم میں ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم یہ غلب یہ مصدر ہے، یہ مغلوب یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ تو یہاں بھی کلام اللہ کو یعنی قرآن کو اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کا معنی ہوگا پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن مصدر ہے لیکن یہ اس میں مفعول مقروء ان کے معنی میں ہیں، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہے کے تواتراً ہم تک نقل ہوتا چلا آیا۔ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف اور بھی الفاظ میں کی گئی ہیں، لیکن یہ تعریف تمام اہل علم کے درمیان متفق علیہ ہے اور اس تعریف میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم کی وجہ تسمیہ، قرآن کریم کی بہت سی وجوہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں، لیکن زیادہ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا یہ نام کفار عرب کی تردید میں رکھا گیا ہے۔ کفار عرب کے رد میں رکھا گیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران لغو باتیں کیا کرو۔ ان کفار کے رد میں اس کتاب کا نام قرآن رکھ کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کی دعوت کو ان کی سازشوں اور ان کے ناکام ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
آگے ہم عنوان قائم کر رہے ہیں وحی کا مفہوم. وحی بھی کہتے ہیں لیکن اصل تلفظ ہے وحی. وحی اور ایحاء عربی زبان کے الفاظ ہیں. لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، یا تحریر و نقوش استعمال کر کے. ہر صورت میں لغتاً اس پر یعنی وحی پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں، یہ معنی جو ذکر کیے گئے ہیں اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں. چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. پس وہ اپنے قوم کے سامنے محراب سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کرو. یہ ایحاء کا معنی یہاں اشارہ. ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. اس لیے لفظ وحی اور ایحاء دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہی معنی مراد ہیں. مثلا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہاں بھی دل میں بات ڈالنا یہ معنی مراد ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. یعنی شیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ارشاد ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ لَيُوحُونَ. یہاں بھی لفظ ایحاء دلوں میں بات ڈالنے یا دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس کو بھی ایحاء کہا گیا ہے. اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر فرمایا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا. الہام یعنی دل میں بات ڈالنا. لیکن یہ سب لفظ وحی یا لفظ ایحاء کے لغوی مفہوم ہیں. شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف یہ ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ وحی
اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحاء دونوں الگ الگ لفظ ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایحاء کا مفہوم عام ہے، کیا مطلب مفہوم عام ہونے کا؟ کہ انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی ایحاء کے مفہوم میں داخل ہے۔ معلوم ہوا لفظ ایحاء نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وحی اس کا مفہوم خاص ہے۔ مفہوم خاص ہونے کا مطلب ہے کہ وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایحاء کا لفظ نبی غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ وحی صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے مبادیات کا سلسلہ انشاءاللہ ایک دو دن اور جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن برحمتک یا ارحم الراحمین۔